آئیے آج کے اس وضاحتی جائزے میں ایک ایسی چیز پر بات کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو بالکل بدل کر رکھ سکتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ صبح کا آغاز کیسا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم ایک انتہائی طاقتور ذہنی فریم ورک کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صبح کے وقت چند مثبت کلمات کو ایک مکمل اور منظم خاکہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور روزمرہ کی ذہنی مضبوطی کو کیسے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس پورے مائنڈ سیٹ کو ہم 5 واضح حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے مثبت شروعات، پھر ماضی کی معافی، اس کے بعد چیلنجز کو مواقع سمجھنا، زندگی کو ایک کھیل کی طرح دیکھنا، اور آخر میں شکر گزاری اور لامحدود طاقت۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ یعنی مثبت شروعات۔ یہ وہ بنیادی اینٹ ہے جس پر آپ کے پورے دن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب صبح آنکھ کھلتی ہے نا، تو ذہن بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ اس پر کیا لکھنا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، جب ہم شعوری طور پر کچھ اچھا سننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اچھا دیکھنے بھی لگتے ہیں، اور جب اچھا دیکھتے ہیں تو سوچ خود بخود مثبت ہو جاتی ہے، اور یہی اچھی سوچ ایک بہترین دن کی ضمانت بن جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اصل میں یہ خالص نفسیات ہے کہ جیسا ان پٹ ہوگا ویسا ہی آؤٹ پٹ ملے گا۔ ذرا اس ایک جملے پر غور کیجیے، آج کا دن میری آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے۔ یہ ایک سوچنا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ پیچھے جو بھی ہوا اس کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ آج کا دن ایک بالکل نئے آغاز کے طور پر سامنے آتا ہے، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ آج کا دن واقعی بہترین ہونے والا ہے۔ اب جب ذہن سیٹ ہو گیا تو اگلا قدم ہے آگے بڑھنا۔ دن کے لیے کچھ پکے ارادے کرنا بہت ضروری ہیں، مثلاً کچھ نیا تجربہ کرنا، کچھ نیا سیکھنا، اور خود کو بہتر بناتے ہوئے کچھ نیا بننا۔ یہ ارادے انسان کو رکنے نہیں دیتے، بلکہ آگے بڑھنے کا ایک بہت واضح مقصد دے دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ماضی کی معافی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو پرانی باتوں کو جانے دینے کی طاقت۔ خیر، دن کا آغاز تو اچھا ہو گیا، لیکن اب اس ذہنی سلیٹ کو صاف رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر ذہن میں ماضی کا کچرا بھرا ہوگا تو نئے خیالات کہاں سے آئیں گے؟ پرانی غلطیوں اور تلخیوں پر فوکس کرنے کے بجائے اپنی پوری توجہ آج اور آنے والے لمحات پر رکھنی چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ماضی جیسا بھی تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، تو پھر اپنی توانائی آج کو بہتر بنانے پر کیوں نہ لگائی جائے؟ اور یہاں معافی کا مطلب صرف کوئی اخلاقی درس نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ضرورت ہے۔ خود کو اور دوسروں کو پوری طرح معاف کر دینا ذہن کی بہت سی الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی شعوری طور پر معافی دی جاتی ہے، ذہن کا وہ حصہ جو غصے اور پچھتاوے میں الجھا تھا آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر پوری توجہ دن کے اصل مقاصد پر آ جاتی ہے۔ تیسرا حصہ بہت دلچسپ ہے، چیلنجز کو مواقع سمجھنا، یعنی حقیقت کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مشکلات کو رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی اندرونی طاقت کو دریافت کرنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ جب ہم مشکل کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں نا، تو ڈر کی جگہ تجسس اور جوش لے لیتا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہمارے اندر ذہنی لچک اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی عقیدہ بالکل اینکر کی طرح کام کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ بات واقعی دل میں اتر جائے تو انسان ہر آنے والے چیلنج کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ سوچ اس بات کی گارنٹی ہے کہ حالات بظاہر کتنے ہی خراب کیوں نہ لگ رہے ہوں، آخر میں نتیجہ ہماری بہتری کی شکل میں ہی نکلے گا۔ چوتھا حصہ، زندگی ایک کھیل ہے، یعنی پوری طرح سے ایک کھلاڑی کا مائنڈ سیٹ اپنانا۔ اچھا، اب زندگی کے اس میدان میں اترنے سے پہلے کچھ بنیادی شرطیں ہیں جن کا تعلق ہماری مجموعی صحت سے ہے۔ ایک مکمل طور پر صحت مند جسم، صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایک مستحکم اور قابل عقل، اور سب سے بڑھ کر ایک خوش اور مسکراتا ہوا ذہن۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کسی بھی مضبوط کھلاڑی کی بنیاد بنتی ہیں۔ ذرا اس پر غور کیجیے، زندگی میرے لیے ایک کھیل ہے اور میں اس کھیل کا ایک پکا کھلاڑی ہوں۔ یہ جملہ ہمیں ہار اور جیت کے خوف سے بالکل آزاد کر دیتا ہے۔ ایک پکا کھلاڑی جانتا ہے کہ کھیل میں اتار چڑھاؤ تو آئیں گے۔ جب ہم خود کو اس طرح دیکھنے لگتے ہیں تو ناکامی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنا بہترین کھیل پیش کر پاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کھلاڑی کا اصل مقصد صرف جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اندرونی قابلیت کو بڑھانا ہوتا ہے۔
یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم صرف خود کو قابل بنانے پر فوکس کریں نا تو کامیابی خود چل کر ہمارے پاس آتی ہے۔ اصل گیم خود کی تعمیر کرنا ہے، صرف نتیجوں کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، شکر گزاری اور لامحدود طاقت، یعنی اس کائناتی صلاحیت کو پہچاننا جو ہمارے اندر ہے۔ اس آخری اور سب سے زیادہ انرجی والے حصے کی شروعات ہوتی ہے سچی شکر گزاری سے۔ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے، جو رشتے زندگی میں ہیں، ان کے لیے دل سے شکر گزار ہونا۔ یہ احساس ذہن کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل میں شکر گزاری سے ہی فراوانی اور کثرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ شکر گزاری خود بخود ایک مکمل بھروسے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی ذاتی صلاحیتوں پر بھروسہ اور اس لامحدود کائناتی طاقت پر بھروسہ جو اصل میں ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ پوری کائنات کی انرجی آپ کے ساتھ ہے تو سچ مانیے دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اس پورے مائنڈ سیٹ کا اختتام ایک ایسے ناقابل تسخیر یقین پر ہوتا ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں لگتا۔ جو کچھ میں سوچ سکتا ہوں وہ سب میں کر سکتا ہوں۔ یہ صرف ایک دلکش جملہ نہیں ہے، یہ ان تمام 5 ستونوں کا نچوڑ ہے جس نے ذہن کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب کوئی بھی سوچ حقیقت بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم اس وضاحتی جائزے کے آخر میں آ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک بہت اہم سوال۔ اتنے طاقتور مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے بعد آج زندگی کے میدان میں اترنے کے لیے ذہن میں سب سے پہلی مثبت سوچ کون سی ہوگی؟ سوچئے ذرا اور آج کے اس کھیل کا آغاز کیجیے۔ اس تجزیے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔